خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو صحت بنانے کے ٹوٹکے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو نا، یہ کھانے سے یہ چیز تیز ہوتی ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. مرو گے کھا کھا کے، مر جاؤ گے. بم دھماکہ جیسے دھماکہ ہوتا ہے نا، ایسے ایک دن مر کے ہلاک ہو جاؤ گے. کھانا صرف اسی کے لیے ٹھیک ہے جو اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہو، ورنہ یہ جو کھا رہے ہو نا یہ گلے پڑ جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مت کھاؤ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے کہ نہار منہ اتنے بادام کھانے چاہیے تو اتنا پستہ کھانا چاہیے، اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور فلاں چیز کھانے سے اور گاجر کا حلوہ سے خون بنتا ہے، اور اخروٹ کے حلوے. جو کھا رہے ہو جتنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک گلاس صبح دودھ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا فائدہ بالکل ہی. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دودھ کو پھر یوٹیلائز کریں، انرجی کہیں کھپے تو صحیح. پورا ناشتہ آپ نے کر لیا ڈبل روٹی انڈوں پراٹھوں کے ساتھ، اس کے بعد ایک گلاس دودھ کی جگہ نہیں ہے اس میں، یہ کیلشیم نہیں پیدا کرے گا، یہ بیماریاں پیدا کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گاجر کا حلوہ خون نہیں بنائے گا، شوگر کا بیمار کرے گا آپ کو. کھویا کھا رہے ہیں جی، بہت زبردست ہے صحت کے لیے. جتنی خوراک ہم کھا رہے ہیں، میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو جھوٹی قسم نہیں ہوگی، یہ چاہے آپ اس میں زیتون پی لیں، یہ زیتون بھی گلے پڑے گا آپ کے. زیتون کی بھی ایک حد تک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میں ایسے طاقتور لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی خوراک اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کہو گے یار اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے خوب ذہن میں رکھیں، انسان کی میں صحت بنتی ہے ورزش کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے. تھوڑا کھائے اچھا کھائے، یا تو جم جا رہا ہو نا، کوئی اتنے ڈنڈ پیل رہا ہو پھر بکرے پھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہو جیسے یہ جم والے کر رہے ہوتے ہیں، پھر بکرے کھا لیں، کوئی اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے بکرے کا گوشت، مچھلی، دودھ، مکھن اور وٹامن ڈی کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں، یہ کوئی اس سے اور مرو گے برباد ہو جاؤ گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب ہے جب آپ کی انرجی استعمال، ورنہ اتنا کھاؤ بس جتنا چل رہے ہو، جتنی انرجی آپ کی استعمال ہو میں اتنا کافی. صبح نہار میں ایک چمچہ شہد لے لیا، کافی ہے سارا دن. میرا تو مشورہ یہی ہے، 2 کھجورے بہت ہیں سارا. کیا کر کیا رہے ہیں؟ آفس میں جا کے بیٹھنا ہے، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. کمپیوٹر کے نا وہ کی بورڈ پہ بٹن دب رہے ہیں، یہ انگلی کے چلانے کے لیے کیا بکرا چاہیے آپ کو ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو کیا بکرے کھانے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ یہاں سے بیٹھے آپ بس میں یا اپنی گاڑی میں چلے گئے، اس کے لیے اگر ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو وہ یہ جو اتنی استعمال ہو رہی تھی نا، یہ بھی نہیں ہو رہی. اور اگر خود چلا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ آپ کے تھوڑا سا یوں مڑ گئے تھوڑا سا. اور جو کراچی میں ایک تھوڑا سا آپشن اچھا آپ کے پاس یہ ہے کہ جگہ جگہ کھڈے آئیں گے آپ کے، تو اس سے گاڑی کے جم بھی ان کا بھی زنگ ختم ہوگا، اور آپ بھی تھوڑا سا ریڑھ کی ہڈی پہ تھوڑا سا دباؤ، اچھل کے نیچے گرو گے. بھائی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے نہ پروٹین کی ضرورت ہے آپ کو، نہ کوئی آپ کو کارب کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کثرت سے روزے رکھ کے فٹ فاٹ رہیں گے آپ. خیر یہ تو الگ. تو اسی میں یہ بھی ذہن میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا میں، کہ دماغ جو ذہین بنتا ہے استعمال کرنے سے بنتا ہے. بادام دوسرے درجے کی چیز ہے. جو آدمی بادام نہ کھائے لیکن دماغ سے سوچتا ہے، اس کا دماغ بادام کھائے بغیر زیادہ تیز ہوگا. دیکھو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، یہ بوریاں اٹھاتے ہیں نا اپنی کمر پہ بڑی بڑی، ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ بکرے کھاتے ہیں؟ کیا یہ انڈے پھوڑتے ہیں؟ میں نے تو مزدوروں کی خوراک دیکھی ہے، سادہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ کمر وزن اٹھانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی کمر بکرا کھائے بغیر بھی زیادہ مضبوط ہے. اور آپ روزانہ نہار منہ 2 انڈے پھوڑ رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، پھر ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے آپ کو ٹوپی ڈرامے کے نہ کر کے دیا ہوا ہے، ڈائٹ پلان نا، کہ آپ یہ کھائیں اور اتنے یہ آپ کی بہترین خوراک ہو گئی. اس کے بعد بھی حال دیکھو، حال تو دیکھو نا ہے کیا. نہ بازو سے وزن اٹھتا ہے، نہ کمر سے. آسان مثال بتاتا ہوں، یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں، یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، یہ ہمارے گھروں کی خواتین زیادہ پاورفل ہوتی ہیں.
بولو ماسی. خوراک کس کی اچھی ہوتی ہے؟ خوراک تو ہمارے گھر کی خواتین کی بہت زبردست ہوتی ہے. وہ جناب بریڈ بھی ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، اور اس میں بریڈ تو خیر کوئی زبردست خوراک نہیں ہے، انڈے بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نارمل گھروں میں. لیکن وہ ماسی کی کمر میں پورا گھر پہ پوچھا لگائے گی، کبھی اس کو یہ نہیں ہوگی کہ آج میرے کمر میں درد ہے. اور بچہ بھی گود میں ہوگا، اس کو فیڈ بھی کرا رہی ہوگی. وہ بچہ گود میں بٹھا کے کمر پہ بٹھا کے پورے گھر کا پوچھ. وجہ کیا ہے کہ وہ محنت مشقت والے کاموں کی عادی، اس میں پاور زیادہ ہے. تو اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ میں جو ذہانت پیدا ہوتی ہے، دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے، وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا، اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ استعمال. آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا، بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا. پب جی دماغ استعمال نہیں، دماغ کو کند بناتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں، یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں، بالکل بیکار بنا دیتے ہیں. ڈراموں فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے. گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا، بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. گانے بجانے، موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے، وقتی چسکا ہے. جیسے چرس کا چسکا ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے. تھوڑے دن میں، تھوڑی وقت میں اس میں بور، اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے. تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو، سمجھتے ہو، استعمال کیا کرو، پلاننگ کیا کرو صبح صبح اٹھ کے. پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے تھکے گا تو بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے اخروٹ کھا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. بادام کھا لو، اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. پھر اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اپنے خرچے پہ. لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ میسر نہیں تھے، لیکن کیسے کیسے کام کیے انہوں نے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا، آپ اتنے تیز ہو، آپ ایسے حوالے آپ کو رٹا لگائے ہوئے یاد ہیں، کیا کون سی مارکیٹ سے بادام خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام نہیں خریدتے. کیوں؟ دماغ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے نا. استعمال کر کر کے کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا. تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کروایا کرو. اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بالفرض اگر نہیں آ رہا تو 2-3 کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی ہے. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، اس میں دماغ استعمال بولو نا یار ہوگا. نمبر 2، کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، اس میں دماغ بہت کھپتا ہے. کوئی زبان سیکھنا، کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. عربی سیکھ لیں، انگریزی سیکھ لیں، جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھ لیں. کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے اس میں. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ 40-45 سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع. جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں 40 سال تک تو کھوپڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرتے تو دماغ سونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا، کند ذہن ہونا بہت تیزی سے. پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے، تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ 40-45-50 سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، استعمال کرنا شروع کر دیں، ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے؟ خالی. تبھی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے ان کا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 78 سال کی عمر، بالکل صحیح دماغ. وجہ کیا ہے؟ روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا. فقہی مسائل میں غور کر رہے ہیں، دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو وہ تجزیہ کر کر کے، مسائل میں غور کر کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں، ان پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، تو ان کا دماغ فٹ فاٹ رہتا ہے بالکل. یہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بات آ گئی، لیکن اب ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کھوپڑی استعمال کیا کریں. صحیح ہے نا؟ کھوپڑی ایسی استعمال ہوگی، کوئی چیز سیکھیں، کوئی تجزیہ کرنا. کتاب لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو، لیکن خامخواہ کی کتابیں نہ لکھیں فضول بھرمار. کوئی تحقیقی کتاب جس میں آپ کی کھوپڑی استعمال ہو. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کا جو انسان ہے نا، اندر کا انسان، اس اندر کا انسان اگر باہر کی وجہ سے خراب ہوگا تو ڈاکٹر صحیح کر دے گا اس کو. نیند صحیح نہیں ہو رہی ہے، لے گولی کھا کے سو جا، یا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. لیکن اگر اس کی باہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اندر ہی کا فالٹ ہے، تو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟
پیغمبروں کا، اور جو پیغمبروں کے جانے کے بعد جو پیغمبروں کے وارث ہیں، جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ عالم جو باعمل ہو، وہ عالم جس کے پاس صحیح علم ہو، اس کے علاوہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور ایسے عالم جو باعمل بھی ہوں اور علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو، ان کو بزرگ کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں۔ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا آدمی بزرگوں کی بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔